اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لہذا روایت آپ کی خدمت میں نقل کرتا ہوں. کامل الزیارات ہے صفحہ نمبر 81 اور 82 پر. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام امام علیہ السلام ایسے افراد کا تذکرہ کر رہے ہیں جو حسین ابن علی کی عزاداری میں عزادار رہتے ہیں، گریہ کناں رہتے ہیں، سینہ زنی کرتے ہیں، ماتمداری کرتے ہیں. یہ ہیں عزادار حسین ابن علی. اب ان عزاداران نے حسین ابن علی کے لیے جنت کیا قرار پائی؟ خود حسین ابن علی ہے. ذکر حسین کا ان کی جنت ہے. مجلس عزا، فرش عزا ان کے لیے جنت ہے. لہٰذا اگر دنیا کی یا آخرت کی یا جنت کی کوئی بھی نعمات انہیں دے دی جائیں اور حسین ابن علی کی جنت ان کو نصیب نہ ہو، یعنی حسین ابن علی سے ان کا فاصلہ ہو جائے، تو یہ اللہ کی بارگاہ میں اس جنت پر شکوہ کریں گے اور کہیں گے کہ اے میرے پروردگار، میری جنت تو جنت الحسین ہے، مجھے حسین ابن علی کے قدموں میں جگہ دے، میں اس جنت میں رہنے کا خواہش مند ہوں. لہٰذا حضرت فرماتے ہیں، ایک روایت لانی ہے، میں اس کا آخری متن پڑھتا ہوں، یعنی بسط والا متن پڑھتا ہوں. حضرت فرماتے ہیں والخلق فی الفزع، یعنی قیامت کا جو منظر ہوگا، لوگ جو ہیں، جو مخلوقات ہیں، وہ خوف میں مبتلا ہوں گے. ہر کسی کو خوف ہوگا وہاں پر. وہم آمنون، یہ جو حسین ابن علی کے عزادار ہیں، یہ اس خوف سے امان کی حالت میں ہوں گے. انہیں خوف نہیں ہوگا. اہل محشر کو خوف ہوگا، حسین ابن علی کے عزاداروں کو وہاں خوف نہیں ہوگا. والخلق یعرضون، مخلوقات کو اٹھا کر حساب کتاب کے لیے پیش کیا جائے گا کہ او بھائی حساب ہو، تم دنیا میں کیا کر کے آئے ہو. لیکن یہ لوگ کیا ہوں گے؟ وہم حداث الحسین، یہ حسین ابن علی کے ساتھ محل گفتگو ہوں گے، یا حسین ابن علی کے ذکر میں گفتگو ہوں گے، یا فرش عزا بچھا کر حسین ابن علی کا ذکر کرنے میں مدد ہوں گے. بس حداث میں یہ تینوں ہیں، یا حسین سے گفتگو کر رہے ہیں یا حسین کے متعلق گفتگو کر رہے ہیں. لیکن کہاں کر رہے ہیں؟ ان کا فرش عزا کیا ہوگا؟ فرش عزا کے متعلق امام فرماتے ہیں تحت العرش وفی ذل العرش، یہ اللہ کے عرش کے نیچے اپنا فرش عزا بچھا کر، اس عرش الہی کو یہ فرش عزا بچھا کر اور اسی عرش کے سائے میں بیٹھ کر حداث الحسین کا نصاب کریں ہوں گے اور حسین ابن علی کا ذکر کریں ہوں گے. لا یخافون سوء الحساب، انہیں اس قیامت کی اس فضا میں کسی قسم کا خوف نہیں ہے، حتیٰ اپنے حساب کتاب کا خوف نہیں ہے کہ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں جا کر اپنے اعمال کا ہمیں حساب دینا ہے. انہیں کوئی خوف نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک عشق میں مبتلا ہے اور حسین ابن علی کے عشق میں محو گفتگو ہے. خوب یقال لهم ادخلوا الجنہ، ان لوگوں کو کہا جائے گا کہ اٹھو، اس فرش عزا سے اٹھو، آؤ جنت میں چلے جاؤ، آؤ جنت میں چلے جاؤ. تو یہ کیا کہیں گے؟ فیعبون، یہ کیا کریں گے؟ یہ امتناع کریں گے، یعنی دل میں ان کی دلچسپی نہیں ہوگی اس طرف جانے کے لیے. وَيَخْتَارُونَ مَجْلِسَهُ وَحَدِيثَهُ، یہ اس جنت میں جانے کا تو انکار کریں گے، لیکن اس مجلس میں بیٹھنے میں اپنی رغبت کا اظہار کریں گے. یعنی یہ اس مجلس میں اور اس مجلس میں بیٹھ کر حسین ابن علی سے گفتگو کرنا یا حسین ابن علی کا ذکر کرنا، یہ اس ذکر کو اس جنت میں جانے پر ترجیح دیں گے. پھر حضرت کیا فرماتے ہیں؟ یہاں بات ختم نہیں. اب جب یہ جنت میں نہیں جا رہے تو پھر جنت کی نعمات مشتاق ہیں، یہ بندہ اٹھ کے آئے ہمارے پاس کیوں نہیں آ رہا ہے؟ لہذا فرماتے ہیں وَإِنَّ الْحُورَ لَتُرْسِلُ إِلَيْهِمْ، یہ اللہ کی جتنی نعمات ہیں جنت میں، یہ حور بلاخر اس کا ایک مترجم کے طور پر، ان نعمات کی ترجمانی کرنے کے طور پر ان کی طرف پیغام بھیجے گی کہ اے مجلس میں بیٹھو عزادارو، آؤ ہم آپ کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ حوریں کیا کہیں گی؟ اِنَّا قَدْ اشْتَقْنَاكُمْ مَعَ الْوِلْدَانِ مُخَلَّدِينَ، کہ حوریں ان سے کہیں گی کہ بھئی آؤ، ہم بہت ساری نعمات کے ساتھ آپ کے لیے یہاں جنت میں آپ کا انتظار کر رہے ہیں، اور یہ نعمات ایک دو دن کی نہیں ہے، دائمی ہے آپ کے لیے، آؤ آؤ اس طرف آؤ. لیکن یہ عزادار حسین جو یوں اپنے سر پر ہاتھ رکھ کے حسین ابن علی کے ذکر میں مصروف ہوگا، جسے آپ تباہی کا مصداق کرتے ہیں، فرما رہے ہیں فما يرفعون رؤوسهم اليهم، وہ اس پیغام پہنچانے والے شخص کے پیغام کی طرف سر اٹھا کر بھی نہیں دیکھیں گے. اس قدر محو گفتگو ہے، اس قدر محو محبت ہے، اس قدر محو جو ہے وہ ذکر حسین ابن علی ہے. لما یرون، کیوں نہیں دیکھیں گے؟ کہتے ہیں لما یرون فی مجلسهم من السرور والکرامہ، کہ حسین ابن علی کے اس ذکر میں، اس مجلس میں جو ان کو لذت آ رہی ہے، جو ان کو کرامت وہاں نصیب ہو رہی ہے، یہ اس سے بڑی اور کسی چیز کو کرامت محسوس ہی نہیں کرتے ہیں. ان کے لیے وہی جنت ہے. بس اب ایسے افراد کو جو محبان حسین ابن علی ہیں، ان کو وہاں سے زبردستی اٹھا کر کسی حور و غلمان کے یا کسی باغ و بہشت میں ڈال دیا جائے تو یہ اس لذت کو اس لذت کے برابر عوض کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. بس معلوم ہوا کہ جس انسان کے وجود میں ایک اعلیٰ محبت موجود ہو، وہ ادنا محبت کے اوپر اس اعلیٰ محبت کو فدا نہیں کرتا ہے. بس انسان کے وجود میں اگر اللہ کی محبت ہے، انسان کے وجود میں اگر علی کی محبت ہے، اگر حسین کی محبت ہے، اگر مہدی موعود کی محبت ہے، تو وہ اس محبت کے عوض میں دنیا کی کسی محبت کو نہیں لے کر آتا اور اس سے وہ معاملہ نہیں کرتا ہے. اب جب یہاں ہے تو اس مومن کی حالت ایک ایسی حالت ایجاد ہوئی ہے، یہ اس دنیا میں مراقبے کے نتیجے میں حاصل ہوئی ہے، توجہ کے نتیجے میں حاصل ہوئی ہے. یہ اس قدر اس دنیا میں اپنے وجود کو حسین ابن علی کی یاد میں مگن رکھتا تھا، عزائے حسین میں خود کو مگن رکھتا تھا کہ اس کی ایک ایسی کیفیت وہاں پر بن چکی ہے. یہ اس قدر اپنے اعمال کو اس یاد کے نتیجے میں انجام دیتا تھا کہ اب غفلت اس کی طرف متوجہ نہیں ہے.
اب اس محب پر اگر دنیا میں کوئی سختی آ جاتی ہے، مالی قلت آ جاتی ہے، پریشانی آ جاتی ہے، تو یہ اس کو آزمائش الہی تصور کرتے ہوئے یہ خندہ پیشانی سے اس آزمائش میں گزر جاتا ہے، کیونکہ اس کے دل میں محبت کا جو ایک شمع ہے وہ ایسی شعلہ ور ہو چکی ہے، یہ محبت اللہ کی ہے، یہ محبت علی کی ہے، یہ محبت حسین کی ہے، یہ محبت مہدی موعود کی ہے، یہ سب محبتیں اللہ تک پہنچانے کے لیے ہیں، جس کی شمع اس کے وجود میں روشن ہے، اور اس شمع کے روشن ہوتے ہوئے یہ اس دنیا میں مصیبتوں کو خندہ پیشانی سے تحمل کرتا ہے اور آگے نکل جاتا ہے۔ لہذا دعا کو میں خدا کی بارگاہ میں خالق متعال ہمارے قلوب میں ایسی محبت کو ایجاد کرے۔